چونکہ اس پہ بہت سارے ڈاکے پڑ رہے ہیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور میں تو ویسے بھی ہوں نقشبندی الحمدللہ، اور ہمارا سلسلہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے، تو ہم نے تو ان کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے۔ اور صرف میں نہیں، میں نے آپ کو رب کا قرآن بھی پڑھ کے سنایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پڑھ کے سنایا، آپ کے پیارے اصحاب کا فرمان بھی پڑھ کے سنایا، اور علی المرتضیٰ کا فرمان بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اور میں نے تو آپ کے سامنے سب کچھ واضح کر دیا۔ اس کے بعد وما علینا الا البلاغ، ہم پر ضروری نہیں ہے کہ حضرت ہم آپ کو ہدایت دیں، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ رسول اللہ کا دین آپ تک پہنچائیں۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین آپ تک پہنچا دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا پہلا نمبر، تو یاد رکھیں وہ شخص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کر رہا ہے، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، سمجھ آیا؟ دوسرے لفظ میں سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی کر رہا ہے، اور اس عقیدے سے انحراف کرنے والا بد عقیدہ بد مذہب گمراہ ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ اعلان دوبارہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے فیصلے اپنی حیات طیبہ کے اندر کر دیے تھے۔ یہ تو آج کل فتنوں کا دور ہے نا، فتنے نئے نئے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے نہیں اور پھر ایسے بک بک نہیں جناب، اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا اگر بغض ہوگا سینے میں، صحابہ کی چاہے لاکھ بھی محبت ہو، دل میں بندہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یا اہل بیت کی محبت ہو سینوں میں، صحابہ کا بغض بھی ہو سینوں میں، تو وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جب تک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی سینے میں، اس وقت تک بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جنت کے سرداران ہوں گے، اہل بیت بھی اور حضور کے صحابہ بھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار، اور جناب امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ جنت کے سردار تو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ ایک کا بغض ہوگا سینے میں اور دوسرے سے پیار ہوگا، تو کیا خیال ہے جس کا بغض ہوگا سینے میں وہ جنت میں آنے دیں گے آپ کو؟ دونوں کی محبت جب تک دل میں نہیں ہوگی جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ دونوں کی محبت ضروری ہے اس سینے میں، لیکن یہ یاد رکھنا کسی کو بڑھانا اور کسی کو گھٹانا نہیں، یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور نے مقام سیدنا صدیق اکبر کو دیا وہ مقام بھی واہ واہ ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور جو مقام حضور نے سیدنا عمر فاروق کو دیا وہ مقام بھی واہ واہ ہے، اور جو مقام حضور نے عثمان غنی کو دیا وہ مقام بھی واہ واہ ہے، اور جو مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو دیا وہ مقام بھی واہ واہ ہے۔ میرے حضور کے پیارے صحابہ، حضور نے جن کو جو بھی مقام عطا فرمایا وہی مقام واہ واہ ہے، وہی مقام ان کا بلند مرتبہ ہے۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بک بک کریں یا بیٹھ کے کسی کے مقام کو بڑھائیں یا گھٹائیں، حضور خود فیصلے کر کے گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، جیسے ہی آئی نا کوئی عذر لے کے آئی ہوگی یا کوئی بات لے کے آئی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا، فرمایا بعد میں آنا۔ تو عرض کرتی ہے کہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر، یہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیں جی، بعد میں اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر۔ اس عورت کا اشارہ تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کی طرف، یا رسول اللہ میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے جانا۔ یہ واضح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلان تھا کہ میرے بعد افضل بھی سیدنا صدیق اکبر ہے، اور میرے بعد میرے خلیفہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ ایسے ہی بنا دیا، علی المرتضیٰ نے کئی دن تک ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو علی المرتضیٰ جب واپس آئے نا حضرت، کئی دن تک آپ گھر میں رہے، اور جب گھر سے واپس آئے تو آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ اتنے دیر گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تم میری امارت سے راضی نہیں ہو؟ کیا تم میری اس خلافت سے راضی نہیں ہو؟ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی حضرت کیوں نہیں، میں آپ کی امارت سے کیوں راضی نہ ہوں گا؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پھر تم نے بیعت کرنے میں لیٹ کیوں کر دی؟ پھر اتنے دن کے بعد تم کیوں آئے؟
تو جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ نے فرمایا جیسے ہی رسول اللہ کا وصال ہوا علی نے گھر جا کے قسم کھا لی تھی کہ علی اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلے گا جب تک رب تعالیٰ کے قرآن کو جمع نہ کر لے. علی اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلے گا جب تک رب تعالیٰ کے قرآن کو جمع نہ کر لے. حضرت علی اور مرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں آپ کی عمارت سے اختلاف نہیں کرتا تھا اور نہ ہی آپ کی بیعت کرنے کے اندر مجھے کوئی اعتراض تھا یا کوئی تکلیف تھی. میں گھر سے اس وجہ سے نہیں نکلا اور آپ کی بیعت میں اس وجہ سے لیٹ ہو گئی کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا. مجھے ڈر لگا کہ لوگ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرنا نہ شروع کر دیں, اس وجہ سے میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا اور میں نے قسم کھائی تھی جب تک قرآن جمع نہیں کروں گا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا سوائے فرضی نماز کے لیے. تو حضرت اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا, میں قرآن کو جمع کر رہا تھا. آج قرآن جمع ہو گیا تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. تو یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے لیٹ ہونے کی وجہ تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ راضی نہیں تھے تو بدبخت کو چاہیے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, کسی اللہ کے ولی کے پاس جائے اپنے ضمیر کا دوبارہ علاج کروائے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت کے عقائد پہ کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.